حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر زندگی بسر کرنے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ کسی تیاری کے بغیر ان مشکلات کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ بس ضروری تھا کہ وہ زمین پر اپنے کردار و افتاد کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لہٰذا لازم ٹھہرا کہ وہ مختصر مدت کے لیے بہشت دنیا کے آرام دہ ماحول میں تربیت حاصل کریں تاکہ سمجھ لیں کہ زمین پر زندگی مختلف فرائض اور ذمہ داریوں سے عبارت ہے۔ انہیں درست طور پر انجام دینا سعادت و تکامل اور بقائے نعمت کا سبب ہے اور ان سے روگردانی مشکلات اور دکھوں کا موجب ہے۔ نیز یہ بھی جان لیں کہ اگرچہ وہ آزاد پیدا کیے گئے ہیں لیکن یہ آزادی مطلق اور لامحدود نہیں ہے کہ جو چاہیں اسے انجام دیں۔ ضروری ہے کہ وہ زمین پر موجود کچھ چیزوں سے دور رہیں۔ یہ جاننا بھی لازم تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی غلطی یا لغزش کے مرتکب ہوتے ہیں تو سعادت کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور ان کے لیے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ پلٹنے کا راستہ موجود ہے۔ یعنی وہ یہ عہد و پیما باندھ سکتے ہیں کہ آئندہ حکم خدا کی مخالفت نہیں کریں گے تاکہ دوبارہ نعمات الہی سے بہرہ مند ہو پائیں۔ ضروری تھا کہ وہ بہشت کے ماحول میں رہ کر اس قدر پختہ ہو جائیں کہ اپنے دوست دشمن کو پہچان سکیں اور زمین پر زندگی گزارنے کے اصول یاد کر سکیں تاکہ مکمل طور پر تیار ہو کر زمین پر قدم رکھیں۔ یہ ایسے امور تھے کہ جن کی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے آئندہ کی زندگی میں ضرورت تھی۔ اس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر خلافت خدا کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ مدت اپنی زندگی دنیاوی بہشت میں گزاری۔ شاید اس کی علت یہ تھی کہ انہیں کچھ احکام دیے جائیں تاکہ زمین پر وارد ہونے سے قبل انہیں سیکھیں اور ان کی مشق کریں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کی بہشت دنیا میں سکونت در حقیقت ان کے لیے دنیا پر قدم رکھنے کا ایک تربیتی دورہ تھا تاکہ زمین پر جا کر انحراف و خرافات کے مقابلے میں محاذ قائم کریں اور سعادت و خوش بختی کو کسب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا کو بہشت میں سکونت دیتے ہوئے فرمایا، تم اس بہشت میں سکونت اختیار کرو، اس کی تمام لذیذ نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو فریب دیا اور انہوں نے اس بہشت سے باہر نکالا جس میں وہ تھے۔ اس وقت ہم نے ان سب سے کہا، اب تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا اور ایک معین وقت کے لیے سامان زندگانی رہے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا سے فرمایا، بہشت کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ان سے جب چاہو لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن اس درخت سے کچھ نہ کھانا، حتیٰ کہ اس کے قریب تک نہ جانا۔ لیکن شیطان ان کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ اس لباس تقوی کو ان کے تن بدن سے اتار پھینکے جو ان کی کرامت و شرافت کا باعث تھا۔ شیطان نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس سے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں قیام پذیر ہو جاؤ گے۔ اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح سے انہیں دھوکہ دے کر ان کے مقام و مرتبے سے گرا دیا۔ جب وہ شیطان کے فریب میں آ گئے اور اس درخت کا پھل چکھ لیا تو لباس کرامت و احترام ان کے تن بدن سے نیچے گر گیا۔ اس طرح وہ شیطان کے چنگل میں آ گئے اور بہشت سے نکال دیے گئے۔ خداوند متعال نے ان کی ملامت کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے آپ کو اس درخت کے نزدیک جانے سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 22۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت آدم اور جناب حوا کو دنیاوی جنت سے نکالا گیا تو وہ سرزمین مکہ پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے نزدیک کوہ صفا پر سکونت اختیار کی۔ اس پہاڑ کو کوہ صفا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت آدم صفی اللہ آئے تھے۔ جناب حوا کوہ مروہ پر اتری جو کوہ صفا کے نزدیک ہے اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ اس پہاڑ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ مروہ یعنی عورت جناب حوا نے وہاں سکونت اختیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 شب و روز سجدے میں گزارے اور بہشت کی جدائی پر گریہ کیا۔ حضرت جبرائیل جناب آدم کے پاس آئے اور کہا، اے آدم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دست قدرت و رحمت سے خلق نہیں کیا اور تیرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی اور فرشتوں نے تجھے سجدہ نہیں کیا؟ آدم نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عنایات سے نوازا ہے۔ جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس مخصوص درخت سے کچھ نہ کھانا
بس آپ نے کیوں اس سے کھایا ہے؟ آدم نے کہا اے جبرائیل، ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میرا خیر خواہ ہے اور کہا اس درخت سے کچھ کھاؤ۔ میرے تو تصور اور وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ موجود جسے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور خلق فرمایا وہ خدا کی جھوٹی قسم کھائے گا۔ جب حضرت آدم و حوا شجر ممنوعہ کا پھل کھانے اور ترک اولیٰ انجام دینے کے بعد بہشتی نعمتوں اور اس میں سکون سے محروم ہو گئے تو انہیں بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور توبہ کی۔ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ الہی سے طلب رحمت کی اور کہا پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر ہمیں معاف نہیں کرو گے تو ہمارے اوپر رحم نہیں کھاؤ گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے عہدے سے نیچے اتر آؤ، در حالانکہ تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم شیطان کی زمین پر تمہارے لیے ایک مدت معین ہے، آرام و سکون ہے، تم زمین پر ہی زندہ رہو گے اور زمین پر ہی فوت ہوگے اور قیامت کے دن اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس طرح سے حضرت آدم و حوا زمین پر آئے اور مصائب و مشکلات میں گرفتار ہوئے، لیکن جب انہوں نے سچی اور حقیقی توبہ کی تو خداوند قدوس نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا پر اپنا خاص لطف کیا اور انہیں کچھ کلمات سکھائے تاکہ ان کلمات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی دعاؤں میں پڑھیں اور کھلم کھلا توبہ کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ کلمات جو حضرت آدم اور جناب حوا نے توبہ کرتے وقت کہے اس طرح سے ہیں: پروردگار، تیرے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، میرے اوپر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ خدایا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، میری توبہ قبول فرما، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ شیعہ و سنی روایات کے مطابق وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو سکھائے، جن کے ذریعے خدا سے متوسل ہوئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ پنجتن پاک کے اسماء گرامی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں کہا: بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات میں اس طرح ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر بلند کر کے عرش خدا کی جانب کیا، دیکھا تو اس پر کچھ انتہائی قابل احترام نام تحریر تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کن حضرات کے اسماء گرامی ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا اسماء گرامی قدر ان حضرات کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل احترام ہیں۔ یہ اسماء محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے ان پاک و پاکیزہ ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوسل ہوئے تو خداوند قدوس نے ان ناموں کے احترام میں ان کی برکت کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کر لی۔